شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے یہودیوں کی ایک جماعت جو 40 افراد پر مشتمل تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کریں اور اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کو ثابت کریں۔ ان یہودیوں میں عبداللہ بن سلام سب سے زیادہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں، البتہ میرے اور تمہارے درمیان کتاب خدا تورات ہوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہودی کہنے لگے، اے محمد، تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ رسالت ایک عظیم منصب ہے اور اس کے فضائل ہوتے ہیں، ان کے آثار ہم آپ میں نہیں دیکھ رہے، جبکہ گزشتہ انبیاء میں وہ فضائل موجود ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر تھے، خداوند تعالیٰ نے انہیں یہ امتیاز بخشا تھا کہ وہ آپ کو اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا اور اپنی منتخب روح ان کے جسم میں پھونکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت آدم میرے جد ہیں، لیکن جو عظمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں ملی۔ وہ کہنے لگے، وہ کون سی عظمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہر 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز کی اذان و اقامت اور تشہد میں یہ گواہی دیں، یعنی توحید کی گواہی کے بعد میری رسالت کی گواہی دینے کا حکم ہے۔ کیا یہ مقام و مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے؟ یہودی کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، تورات میں یہی کچھ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے، کیونکہ خدا نے ان سے بلا واسطہ خود کلام کیا، 4000 کلمات سے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگے، وہ کون سی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے میرے بارے میں نازل فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل۔ ترجمہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں شب معراج آسمانوں سے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے جنت اور وہاں سے عرش کے کنارے تک پہنچا تو وہاں عرش کی بلندیوں سے یہ آواز آئی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سلامتی اور امن دینے والا ہوں، غالب ہوں، جبار ہوں، بزرگ ہوں، مہربان اور رحمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا یہ مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے سے برتر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، بے شک تورات میں یہی کچھ ہے۔ پھر وہ کہے کہ حضرت نوح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور برتر تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو طوفان میں کشتی عطا فرمائی، وہ اس میں سوار ہوئے، اللہ نے ان کو غرق ہونے سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوح کو اللہ نے کشتی دی تو مجھے آسمانوں سے اوپر زیر عرش ایک چشمہ عطا فرمایا جس کے کناروں پر 1000 محل ہیں اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، اس کی گھاس زعفران ہے اور اس کے زمین کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں،
اس کی خاک سفید مشک ہے۔ یہ نعمت خداوند تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ کیا یہ رتبہ حضرت نوح کے رتبے سے برتر نہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا، یہی کچھ تورات میں موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم تو آپ سے یقیناً افضل تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل دوست قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ خلیل کا رتبہ بلند ہوتا ہے یا حبیب کا؟ خلیل طالب دوست کو کہتے ہیں اور حبیب مطلوب دوست کو کہتے ہیں، یعنی خلیل کے معنی محب خدا اور حبیب کے معنی محبوب خدا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا رتبہ دیا تو مجھے حبیب کا رتبہ عطا فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے میرا نام اپنے نام سے جوڑا، وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور میری امت حامد ہے۔ یہودی کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا، تورات میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی تو آپ سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کون سی ایسی فضیلت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیاطین ان پر حملہ آور ہوئے اور آپ کو اذیت اور تکلیف دینے لگے۔ جناب جبرائیل خداوند تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور اپنے پروں سے ان شیاطین کو ہٹا کر آگ میں ڈالتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شر سے بچایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ کہنے لگے کون سی ایسی فضیلت آپ کو حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر کے بعد جب میں مدینے آیا مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ اس وقت ایک یہودی عورت ایک تشت سر پر اٹھائے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا شکر ہے کہ آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ ہیں اور آپ کو جنگ میں فتح اور کامیابی عطا ہوئی۔ میں نے خداوند تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر آپ جنگ سے کامیاب واپس لوٹے تو میں آپ کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا بچہ پیش کروں گی۔ چنانچہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے یہ بکری کا بچہ بھون کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں، آپ اسے تناول فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اونٹ سے اترا، اس عورت نے وہ تشت میرے سامنے رکھا، جو ہی میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بھونا ہوا بکری کا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے کیونکہ میں زہر آلودہ ہوں۔ اسی طرح خدا نے میری حفاظت فرمائی۔ وہ یہودی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، تورات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اے محمد بس ایک باقی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے حضرت سلمان تو یقیناً آپ سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کون سی فضیلت حاصل ہے جس کی بنا پر وہ مجھ سے افضل تھے؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کے لیے شیاطین و جن و انس پرند حواس سب کو ان کے تابع کیا تھا۔ کیا آپ کو ایسی کوئی فضیلت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی برتر۔ وہ کہنے لگے وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو براق میں میرے تابع کیا تھا جو دنیا کی تمام چیزوں سے بدتر ہے، ان کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح، ان کے پہر گھوڑے کے پہر کی طرح، ان کی دم گائے کی دم جیسی، ان کی زین یاقوت سرخ اور رکاب سفید موتی سے جڑے تھے، ان کی لگام سونے کی، ان کے دو پر یاقوت کے اور ان کی پیشانی پر کلمہ طیب لکھا ہوا تھا۔ وہ یہودی یہ سن کر
بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے تو رات میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، اور یہ کہہ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔